ناظرین، نماز کے اندر کچھ چیزیں شرط ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کے اندر کچھ مستحبات ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں بھی ادا کریں گے تو نماز اور اعلیٰ طریقے پر ادا ہوگی اور نماز میں آپ کو اور زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے مستحبات یا مستحبات نماز جسے کہتے ہیں وہ بیان کرنے والا ہوں، تاکہ آپ ان سب چیزوں پر عمل کر کے اپنی نماز کو اور بہتر اور مکمل طریقے سے ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، جو بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ مستحبات ہے، اگر آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ انہیں چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن چھوڑ دیتے ہو تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میں پھر یہی بات کہوں گا، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلا جو نماز کا مستحب ہے وہ یہ کہ نماز کی حالت میں آپ کو سجدے کی طرف دیکھنا ہے، چاہے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، مرد ہو عورت ہو، سب کو اسی طرف دیکھنا ہے جہاں پر آپ سجدہ کرو گے، ادھر ادھر بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے۔ نمبر 2، رکوع کی حالت میں آپ کو پیر کے اوپری والے حصے کو دیکھنا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا قدم ہے تو آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ والا جو حصہ ہے نا اس پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ نمبر 3، سجدے میں آپ کی نگاہ ناک کی طرف رہے گی۔ نمبر 4، قاعدے میں یعنی ہم جہاں پر بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ نگاہ اپنی گود میں رکھیں گے۔ نمبر 5 اور نمبر 6، جب آپ سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف تو اس وقت آپ کی نگاہ کندھے کی طرف ہونا چاہیے، جیسے آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کی جو نگاہ ہے وہ کندھے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر تک دیکھ رہے ہیں کہ مقتدی کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے کندھے پر دیکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے جو نماز کا طریقہ ہے، اپنی طرف سے کبھی بھی کچھ بھی ملانا نہیں چاہیے۔ نمبر 7، نماز پڑھتے وقت اگر آپ کو جماہی آ جائے، یہ جو ہم اس طرح کرتے نا آ کر کے، جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جماہی، اور چھینک جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، تو جب جماہی آئے تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ منہ بند کر لیں، کسی بھی طرح اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں رکتی ہے تب جب آپ کا منہ کھل جاتا ہے تو پھر آپ ایک ہاتھ سے اس طرح کر کے اس کو ڈھانپ لیں، کیونکہ بالکل منہ نہیں کھلا رہنا چاہیے، شیطان اس وقت ہنستا ہے۔ تو اس بات کا کافی خیال رکھیے گا کہ نماز کے دوران آپ کو جماہی وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8، یہ مسئلہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مرد کے لیے ہے۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالنا۔ دیکھیے، اب جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا ہاتھ جو ہے یہ آستین ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ تو باہر ہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سردی وغیرہ کا موسم ہوتا ہے تو ہم لوگ شال وغیرہ اوڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب ہمارا ہاتھ جو ہوتا ہے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب ہم تکبیر کہنے کے لیے جائیں گے، جو مرد لوگ ہیں تکبیر کہنے کے لیے، تو شال سے باہر ہاتھ نکال کے اب اللہ اکبر بول کے واپس سے اندر ہاتھ کر لیں۔ لیکن عورتوں کا مسئلہ جو نمبر 9 ہے، عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ نمبر 9 ہے، ان کا جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہ ان کو ہمیشہ ہاتھ کپڑوں کے اندر ہی رکھنا چاہیے، چاہے کوئی بھی موسم ہو، یعنی کپڑوں کے اندر اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور کپڑوں کے اندر ہی اس طرح کر کے باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کو ہاتھ باہر نکالنا ہے اور عورتوں کو کپڑوں کے اندر ہی ہاتھ رکھنا ہے۔ نمبر 10، جہاں تک ممکن ہو آپ کھانسی کو دور کریں، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کھانسی کو جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے آپ اس پر قابو کریں، اس کو آنے نہ دیں۔ نمبر 11، جب مؤذن صاحب یا جو تکبیر کہتے ہیں وہ حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کبھی بھی آپ کو تکبیر کھڑے ہو کے نہیں سننا ہے۔ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تبھی کھڑا ہونا چاہیے، اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 12، جب
تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو نماز امام صاحب شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب مکمل اقامت ہو جائے تب نماز پڑھیں۔ دیکھو قد قامت الصلاۃ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب نماز جو ہے بالکل کھڑی ہو چکی ہے، ایک دم ریڈی ہے نماز۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ بتانے کے لیے، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے اعلان کرنا، لوگوں کو بتانا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اذان ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ظہر کا، فجر کا، عشاء کا، یعنی کوئی بھی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ نماز کی تیاری کرو۔ اب لوگوں میں سستی ہے، لوگ نماز کی طرف اتنا راغب نہیں ہوتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر جب نماز کے لیے 5 منٹ باقی رہتا ہے تو پھر صلاۃ پکاری جاتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب صرف 5 منٹ باقی رہ گیا، آپ آئیے جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیے کیونکہ اب جماعت ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اسی تکبیر میں جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے کہ اب نماز مکمل طور پر کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ کو فوراً آ کے شامل ہو جانا چاہیے، یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 13، نماز کے دوران دونوں پنجوں میں یعنی جو آپ کے قدم ہیں اس کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا، یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 14، مقتدی کو امام صاحب کے ساتھ شروع کرنا، یعنی جیسے امام صاحب کہیں اللہ اکبر، مقتدی بھی کہے اللہ اکبر، اس طرح، ٹھیک ہے نا، نیت باندھنا۔ نمبر 15، سجدے میں کوئی بھی چیز نہ بیچ میں کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سجدے کی جگہ پر کوئی رومال بچھا دیتے ہیں، پھر اس پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو بچھانا ہے تو پورا مصلی بچھائیے، جانماز بچھائیے، یا کوئی پورا کپڑا شال بچھا دیجئے، پھر آپ نماز پڑھیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زمین کے اوپر آپ نے کوئی مطلب یہ کہ کپڑا رکھ دیا، رومال رکھ دیا، اب اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، معلوم نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ ایسا کرنا ہے کہ بالکل چیز ہٹا دینا، یا تو آپ مصلی بچھا لیں یا تو آپ کوئی بھی چیز نہ رکھیں پھر وہاں پر سجدہ کریں۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیے، یہ نماز کے مستحبات ہے، اس کو کرنے سے نماز مکمل طور پر ادا ہوتی ہے۔ نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مکروہات، سب پر ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ ان ساری ویڈیوز کو دیکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں گے، یا میرے چینل پر جو بھی نماز کے متعلق ویڈیو آتی ہے اگر آپ اسے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی میں آپ کو کبھی بھی کسی سے نماز کے بارے میں پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ سارے مسائل آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔